عشاء کے وضو سے. اگر بندہ سو جائے ساری رات سویا رہے تو وضو ٹوٹتا تو نہیں نا. خیر ہے. کیا بہنا یہاں آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کی ہے نوافل کی صورت میں، یا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کی ہے درس کی صورت میں؟ اور ہماری باتیں الامان الخفیف، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری باتیں کیسے بیتتی ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج وہ بندہ یقین جانیے جس کو منہ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، جس سے اگر غسل کے فرض پوچھ لیا جائے گا کہ بتاؤ غسل کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اگر جسم ناپاک ہو جائے تو جسم پاک کیسے کرنا ہے، اس کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا. وہ بھی چوک میں کھڑا ہوتا تو حضور سیدی غوث اعظم کی ذات کو لے کے بیٹھا ہوگا، کسی نبی کی ذات کو لے کے بیٹھا ہوگا، کسی ولی کی ذات کو لے کے بیٹھا ہوگا، صحابہ کے فیصلے کر رہا ہوگا. یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہو گیا ہے. اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا کہ ہم نے جو دیکھا رہے دل وقت ماحول، ہم نے سمجھ لیا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، جو ہم نے دیکھا وہ ہم نے سمجھ لیا بس. سن حضور سیدی غوث اعظم کے شہر کا جو اس وقت کا خلیفہ وقت حاکم وقت تھا، اس کے پاس ایک شخص کپڑا لے کر حاضر ہوا، تاجر. کپڑا تھا قیمتی، اعلیٰ شاندار نہایت قیمتی. اس تاجر کا کاروبار یہ تھا کہ وہ قیمتی سے قیمتی ترین کپڑا لاتا اور اس کا گاہک کوئی عام آدمی نہ ہوتا، عام بازار کا عام گھر کا آدمی نہ اس کا کسٹمر ہوتا. وہ وقت کے خلیفہ کے پاس، اس کے جو وزراء ہوتے تھے ان کے پاس، جن کے پاس زیادہ مال و زر ہوتا ان کا وہ سامان یعنی کہ عالی شان کپڑا. وہ جب ایک بار کپڑا لے کر بغداد شہر میں آ پہنچا، خلیفہ وقت تک اپروچ کی، حاضر ہوا، کپڑا دکھایا. خلیفہ وقت نے کپڑا دیکھا، کپڑا اس کو پسند آیا کہ بڑا نایاب ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا عالی شان ہے، کمال ہے. پسند آ گیا. اس نے قیمت پوچھی. جب اس نے قیمت پوچھی خلیفہ وقت نے، جب اس تاجر نے اس کپڑے کی قیمت بتائی تو وہ خلیفہ وقت کہتا ہے چیز تیری اچھی ہے، سودا تیرا کمال کا ہے، کپڑا جو ہے چیز بہت اچھی ہے، عالی شان ہے، کمال کا ہے، پسند بھی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں خرید لوں، مجھے پسند ہے، لیکن کیا کروں، میں یہ خرید نہیں سکتا کہ اس کی قیمت میری پہنچ سے زیادہ ہے. خلیفہ وقت کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خرید نہیں پاتا، میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے. کیا میں نا شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. لگتا ہے تب پاکستان کی موجودہ حکومت جیسا خلیفہ وقت بھی نہیں تھا، جرا سارا حلال حرام اکٹھا کر کے اپنے گھر، چاہے زلزلے کا مال ہو تو وہ بھی اپنا، چاہے الامان الحفیظ لاک ڈاؤن میں باہر سے سرکار کو خیرات جمع ہو وہ بھی اپنے. اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر نگری ہے، شاید آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کسی سے کہ باہر کے زلزلہ زدگار کی مدد کے لیے آیا ہوا ترکی کا وہ خاتون اول کا ہار تیرے اور میرے ملک کے وزیر اعظم کی اہلیہ سے برآمد ہوا تھا. ڈوب مر جانے کا مقام ہے. اس سے تو بہتر ہم پہلے ہی نہ ہوتے تو کہیں مر جائے ہوتے. ساری دنیا نے کیا منظر دیکھا ہوگا کہ یہ لوٹوں کے کفن اتارنے والی قوم ہے، غرباء یتامیٰ مساکین کا مال بھی ہڑپ کر گئے. لیکن اس وقت اسے کچھ نہ کچھ تو خدا خوف تھی نہ اس کے دل میں. اس نے سب کچھ ہی نہیں اکٹھا کر کے سمیٹ لیا تھا کہ سارا میرا. اس نے کہا مال
ضرور خریدتا، چیز بڑی اچھی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میرا سودا جس کو خلیفہ وقت نہیں خرید سکا اس شہر میں اور کون خریدے گا؟ اسی پریشانی میں جب باہر نکلا، بغداد کا شہر ہے، پریشانی میں نکلا، حضور غوث اعظم کے غلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا مسافر لگتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے اپنی ساری کہانی بتائی، کس طرح میں تاجر ہوں، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، بڑا عالی شان کپڑا ہے میرے پاس، سوچ کے یہ چلا تھا اتنی دور سے سینکڑوں میل سفر کر کے آیا تھا کہ خلیفہ وقت کے پاس اپنا سودا بیچوں گا تو میرے بچوں کی بھی روٹی روزی کا سلسلہ بن جائے گا۔ لیکن جب خلیفہ وقت کے پاس پہنچا، وہ چیز اس نے دیکھی، پسند کی ہے، تعریف کی ہے، لیکن کہتا ہے میں خرید نہیں سکتا، پریشان اس لیے ہوں کہ وہ چیز، وہ جنس، وہ سودا، وہ قیمتی چیز جو خلیفہ وقت نہیں خرید پایا، اب اس ملک میں، اس شہر میں کوئی اور کون خریدے گا؟ تو میرا سارا سفر کھوٹا گیا، میرا ٹائم برباد ہو گیا، بس اس ٹینشن میں، اس فکر میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا نا کہ ہم نے تو پیروں کا نقشہ یہی سنا ہے نا کہ پیر بیٹھے ہو مرد لے آؤ۔ سن، حضور غوث اعظم کے غلام نے فرمایا، کہا کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں، پریشان نہ ہو، اگر خلیفہ وقت نہیں خرید سکا تو کوئی بات نہیں، کہا کہ تجھے میں بتا دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تیری چیز انہیں پسند آ جائے، بس اگر پسند آ گئی تو تو قیمت کی فکر نہ کر۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس بغداد شہر میں خلیفہ وقت سے زیادہ بھی کوئی دولت والا ہے؟ اس نے کہا اچھا چلو لے چلو مجھے۔ جب حضور سید غوث اعظم کی چوکھٹ پہ لایا گیا، آپ کے آستانہ پاک میں بتایا گیا یہ ایک تاجر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ حضور سید غوث اعظم خود تاجر تھے، آپ بزنس کیا کرتے تھے، یہی نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہیں اور کچھ آ رہا ہے تو روٹی روزی چلنی ہے، جس طرح آج کل معذور پیر کرتے ہیں، اسی تو معذور ہے، سارے تو ڈنگا بھی نہیں، بازو بھی نہیں، اسی تو کچھ کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، تسی لیا اور بیٹھ کے کھا دے۔ تو خدا کے لیے مجھے ان لوگوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے، ایک وہ طبقہ جو شادی کے نام پہ، جہیز کے نام پہ لعنت اکٹھی کرتے ہیں، دیوانے اور اتنی بڑی فہرستیں بڑھ چڑھ کے لڑکی والوں کو پیش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر کوئی حکمران ہو نا سیدنا فاروق اعظم کا غلام، تو ان کو سڑک کے اوپر مین روڈ پر لا کر بھکاریوں کی طرح ان کا منہ سیاہ کالا کر کے ان کو بتایا جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شریعت محمدی کے اندر کس چیز کا تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جس نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی، ظالموں اس نے رکھا کیا تمہارے لیے پیچھے؟ تمہاری ڈیمانڈیں تمہاری طرف حاصل پھر بھی نہیں مکتی، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، اگر غریب ہو تو میں زکات میں بھی شروع کر دو، اگر مسکین ہو تو کسی فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح نا، میرے ملک میں تو آتا جو ہے چور جاتا ہے، ڈاکو جاتا ہے، ڈکیت، الامان الحفیظ والا معاملہ کیا کیا جائے، کس کی جان کو رویا جائے۔ لیکن میں نے یہ کر رہا تھا کہ جب وہ تاجر کو لے جا کر حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ ایک تاجر ہے، سامان لے کے آیا ہے، آپ نے فرمایا مسافر ہے، اس کو پہلے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا گیا، اس کا مال آپ کو دکھایا گیا، آپ نے دیکھا، پسند فرمایا، پسند آ گیا، قیمت پوچھی، وہی قیمت جو اس نے خلیفہ وقت کو بتائی تھی، اس نے وہی قیمت حضور سید غوث اعظم کو بتائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا مہنگا ہے، اسی وقت آپ نے اس کی مطلوبہ قیمت اس کو عطا فرما دی۔ اس شان کا آپ کا لباس ہوتا تھا، خدا کے لیے کس پیر کی تلاش میں ہو؟ ہمارے یہاں تو تصور ہی اٹھ گیا نا۔ آپ نے ساری زندگی 11ویں کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضور سید غوث اعظم کے نام پہ اب پیروں کی چاندی ہو گئی ہے، وہ لے رہے ہیں، حالانکہ حضور سید غوث پاک نے ساری زندگی
اہتمام کے ساتھ 11ویں کو بڑا ہی پرزور بازوق طریقے سے اہتمام و انصرام کر کے اپنے نانا جان کا جو ہے نا وہ ختم دلوایا ہے. حالانکہ آپ کا اپنا یوم وصال 11ویں نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، لیکن اس اہتمام سے، اس شان سے، اس محبت سے آپ نے یہ اہتمام کیا کہ بس یہی 11ویں آپ کی شہرت بن گئی، پہچان بن گئی. اور غلاموں پہ، خدام پہ کرم نوازی کتنی ہے. آج ہمارے یہی ہے نا کہ ہم نے تو سمجھ لیا کہ بس ایک طبقہ وہ ہے جو جھوٹے پیروں کو اٹھا اٹھا کر پتہ نہیں کہاں پیر میرا گھوڑی چڑھے گا. ایک وہ طبقہ ہے کہ اس پیر نے کبھی نماز پڑھی نہیں، حج کیا نہیں، زکات دی نہیں، روزہ رکھا نہیں، نماز کا اہتمام نہیں کیا، اور بڑا پاپا ساڈا پہنچیا، کتنے پہنچیا؟ جہنم سے پہنچیا. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، حضور سیدی غوث اعظم کا اپنا فرمانے گرامی ہے کہ وہ ولی، وہ فقیر، وہ درویش ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اڑتا ہوا دیکھ لو نہ مانو، پانی پہ تیرتا دیکھ لو نہ مانو. سرکار کب مانے؟ فرمایا دیکھو اگر میرے نانا جان کی سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے پھر مانو یہ ولی ہے. اگر سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ڈھلی، اس کی سیرت اور صورت میرے نانا جان کی سیرت اور صورت کے مطابق نہیں ڈھلی، پھر جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اگر کمال دکھانا ہی ولایت ہوتا تو کئی صدیاں پہلے داتا علی حجویری کے سامنے جو رائے راجو اڑا تھا، تھوڑا کمال سی تو سارا تو بڑا ولی جو اس میں مان کھڑے ہوتے. کیونکہ میری قوم کا المیہ بھی یہی ہے. میں اکثر ہوتا ہوں اپنی قوم کو کہ لٹتے ہیں یہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں، سونا ڈبل کرا کے پیسے ڈبل کرا دینے ہیں، پھر بعد میں کوسنے آ کے ہمیں سناتے ہیں جی سارے اینج ہوندے نے. میں نے کہا پر خردار سارے اینج نہیں ہوندے، کچھ تیرا اپنا جو ہے نا انتخاب وہ غلط ہو گیا کہ تو نے پہچان ہی نہیں کی. حالانکہ تو تھوڑا سمجھدار تھا، کبھی ہوا نہیں کہ سبزی لینے جائے تو میڈیکل سٹور پہ رک جائے. مجھے پتا ہے سبزی کہاں سے ملتی ہے، دوائی کہاں سے ملتی ہے. ارے دین لینے کی باری آئی، ہاتھ پکڑانے کی باری آئی، تو نے دیکھا ہی نہیں یہ ڈاکو ہے کہ ولی ہے. جس سے دین لینا تھا تو نے اس کو دیکھا ہی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، چھٹو جی یہ تو مولویوں میں جھگڑے نے، اب اپنی نماز پڑھنے کی تو زبردستی پڑھ لو. یہ میری قوم کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور دین کسی مولوی کا نہیں ہے. خدا کے بندو، مولوی صرف رسول اللہ کے دین کا ڈھنڈورچی ہے، وہ بتانے تک محدود ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر تو مولوی رسول اللہ کی بات کرے تو پھر اس کے پیچھے گردن لگا دو، اگر اپنی بات کرے اس کی گردن اڑا دو. ہم درمیان میں رکھتے ہی کچھ نہیں. اگر وہ اپنی بات کرے اس کی اتار دو گردن، میں کسی قابل نہیں ہے. ہاں اگر وہ رسول اللہ کی بات کرے تو پھر اپنی گردن لگا دو. کیوں کہ ساری کائنات کی عزت رسول اللہ کی عزت کے سبب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. اللہ نے جو کمال دیا، میں کہا کہ ایک وہ طبقہ ہے جو جھوٹے پیروں کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے، دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو سچے پیروں کا بھی انکار کرتا نہیں، جی کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ ہی کرتا ہے. میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں اللہ نہیں کرتا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی ہر ایک کو آتی ہے. گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا، نہیں تو مجھ سے پوچھ لینا، کسی عالم دین سے پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے. کرتا وہی ہے جس کو وہ اجازت دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے. پھر اس کے دینے کے کیا کہنے؟ رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس نے یوں دیا کہ بغداد کا شہر ہے، عیسائیوں نے شور بچا دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ بڑے پاورفل پرافٹ، ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی طاقت دی، بڑا کمال دیا، بڑا
دیا. کیا دیا جی؟ ان کو یہ کمال دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. جب یہ شور اٹھا، یہ شور بڑھا، حضور سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں شور پہنچا، آپ نے سنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا اسی بھی درویش آنا، مسلح بچھاؤ، اللہ اللہ کریے، روٹی لے آؤ کھائیے، رہن دو سالوں کی. آج میری قوم کا یہ بھی حال ہے، 75 سالوں کی. اکثر پیر جب دین کی بات آتی ہے، اکثر علماء جس دین کے نام پہ کھاتے ہیں، جب دین پہ بات آتی ہے تو گردن نیچی کر لیتے ہیں. وہ نہیں ہے. الحمدللہ جب آپ نے سنا، آپ نے انہیں بلایا، آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ میرے پاس. سب آ گئے. فرمایا بتاؤ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی جو عیسیٰ روح اللہ تھے،